اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فمن کلام مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل. یہ ہماری حدیث کی کتاب وسائل الشیعہ، جس سے کوئی مجتہد بے نیاز نہیں ہے. وسائل الشیعہ اس کی جلد نمبر 11 میں نفس، تزکیہ نفس کے بارے میں ایک روایت ہے. اس روایت کا مضمون یا اس کا متن یہ ہے کہ ان قلیلا من العمل مع التقوى خیر من کثیر بلا تقوى یا بدون تقوى. اچھا، عمل قلیل ہو، کم ہو، لیکن اس کے ساتھ تقوی ہو، یا دوسرے الفاظ میں بندہ متقی ہے لیکن اس کے اعمال زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں. یہ بہتر ہے اس آدمی سے کہ جس کے اعمال زیادہ ہیں لیکن تقوی کے بغیر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ بندہ جتنا باتقوا ہوگا، جتنا متقی ہوگا، اتنے ہی اس کے اعمال میں زیادہ ہونی چاہیے. جتنا تقوا کم ہوگا اس حساب سے اس کا اعمال بھی کم ہونا چاہیے. یہ اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ عمل کم ہے لیکن اس کے ہمراہ تقوا ہے، عمل زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ تقوا نہیں ہے. اس کی مثال یہ دی معصوم نے کہ عمل کم ہو اور تقوی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایک آدمی صرف وہ جیسے کہا گیا ہے مومن کی علامات جو ہے نا 5 ہیں، ان میں سے ایک ہی 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. ایک آدمی 51 رکعت نماز نہیں پڑھتا، 17 رکعت کا پابند ہے، 17 رکعت نہیں چھوڑتا. یہ صبح کی 2 رکعت، ظہرین 8 رکعت، مغربین وہ 7 رکعت، جی یہ 17 رکعت تک محدود رہتا ہے. نوافل نہیں پڑھتا. اور رجب کے مہینے میں کئی نمازیں ہیں، ہر مہینے کی پہلی کو بھی نماز ہے، وہ نہیں پڑھتا. اپنے آپ کو صرف واجبات تک محدود رکھتا ہے، حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہے. محرمات گناہان کبیرہ کا اس سے مطالعہ کیا ہوا ہے، اور کبھی کسی گناہ کبیرہ کے قریب بھی نہیں جاتا، صغیرہ کے قریب بھی نہیں جاتا. اچھا، واجب روزوں میں سے وہ رجب کے روزوں کے اتنے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ فضیلت ہے. رجب کے ایک روزہ رکھے گا اس کا اتنا اجر ہے، 2 رکھے گا اس کا اتنا اجر ہے، 3 رکھے گا اس کا اتنا اجر ہے. اور جو بڑھاپے کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، ابھی موبائل میں سے نکال کے دکھا سکتا ہوں. جو آدمی رجب کے روزے نہ رکھ سکے، وہ اگر روزانہ یہ بلکہ شاید 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو رجب کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. شوگر کی وجہ سے، بڑھاپا کی وجہ سے نہیں رکھ، کئی لوگ ہیں معذور ہیں نہیں رکھ سکتے، یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رجب کے مہینے کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے. شعبان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. اچھا جی، یہ صرف رمضان مبارک کے 30 روزے رکھتا ہے، نہ رجب کے رکھتا ہے، نہ شعبان کے رکھتا ہے، 18 ذی الحج غدیر کے رکھتا ہے، نہ پتہ نہیں عرفہ کا رکھتا ہے. صرف اپنے آپ کو واجب نمازوں تک محدود رکھتا ہے اور واجب روزوں تک محدود رکھتا ہے. لیکن گناہان کبیرہ کی فہرست اس نے اپنے گھر میں آویزان کی ہوئی ہے. نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغل خوری کرتا ہے، نہ غیبت سنتا ہے، نہ وہ پتہ نہیں وہ گانے کے طرز پر قصیدے سنتا ہے. یہ ایک یہ بندہ ہے، یہ با تقوی ہے لیکن عمل اس کا کم ہے.
تقویٰ اس لیے ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ متقی کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر اس کے زندگی بھر کے اعمال کو ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے وَطِيفَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، اور سب دنیا کے سامنے وہ نمائش پر جو ہے نا وہ رکھ دیا جائے، بھائی یہ اس کے زندگی بھر کے اعمال ہے، تو بلا غطا، اس کے اوپر کوئی کپڑا کوئی ٹیشو پیپر بھی نہیں ہے، اوپن پلیٹ میں زندگی بھر کے اعمال اس کے رکھے جائیں اور سب لوگوں کے سامنے پیش ہوں، ایک عمل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے متقی کا مطلب بتایا، اس کا مطلب یہ کہ ان یجدک حیثما امرک، متقی ہونے کا مطلب یہ کہ تو ادھر خدا کو نظر آئے جدھر اس نے جانے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، اور وہ ان یفقدک حیثما نہاک، اور جدھر جانے سے اس نے منع فرمایا ہے ادھر تو خدا کو نظر نہ آئے، یعنی ادھر تو نہ جائے، یعنی مستحب واجب کام بجا لائے، حرام کاموں سے پرہیز کرے، یہ متقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ متقی آدمی اگر تھوڑے سے بھی اعمال کرے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس آدمی کے جس میں تقویٰ نہیں ہے لیکن اعمال بہت کرتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، رجب کے روزے بھی رکھتا ہے، وہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن اذا فتح له باب من الحرام دخل فیہ، جب کوئی حرام کا باب کھولتا ہے بے دھڑک اس میں داخل ہو جاتا ہے، غیبت کرتا ہے، سنتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، وہ کام حرام کام کرتا ہے، یعنی یہ بندہ کثیر العمل ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہوتا تو جہاں بہت سارے یعنی 51 رکعت 34 رکعت جو ہے وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، مستحب روزے بھی جو ہے نا وہ رکھتا ہے، جہرات کے لیے بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ جاتا ہے، مجالس جا کے سنتا بھی ہے، اس میں روتا بھی ہے، لیکن اذا فتح له باب من الحرام دخل فیہ، جب کسی حرام کا باب کھلتا ہے یعنی فعل حرام کا موقع اس کو میسر آتا ہے تو پھر اس میں جھجکتا نہیں ہے اور بغیر کسی جھجک کو دھڑک کے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ قلیل العمل تقویٰ کے ساتھ بہتر ہے اس کثیر العمل سے کہ جس کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ بھئی اگر تم واجبات کو بجا لاؤ، واجبات وہ نوافل مت پڑھو، ٹھیک ہے جی، مستحب روزے بھی نہ رکھو، واجبات تک اپنے آپ کو محدود رکھو، حرام کاموں سے پرہیز کرو، بد اخلاق نہ بنو، با اخلاق بنو، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ تم موت کے اوپر گرتے ہو یا موت تمہارے آپ پر گرتی ہے۔ اور فرمایا امیر المومنین نے فرمایا لا یقل عمل مع التقوی، یعنی دونوں روایات کا مضمون ایک ہے، جس عمل کے ہمراہ تقویٰ ہو اس عمل کو کم نہ سمجھو، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، آپ اس عمل کو کس طرح کم کہہ سکتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، کیونکہ آدمی متقی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، غیر متقی کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ اور یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سوچے کہ پتہ نہیں راوی سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی آیت ہے، کہا حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت قرار دیا ہے، انما یتقبل من المتقین، اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، جو متقی نہیں ہے اس کے اعمال کو خدا قبول نہیں فرماتا، بے شک صحیح ہو، فرض ادا ہو جائے گا لیکن قبول بھی ہو، یعنی اس کا مقررہ ثواب بھی بندے کو ملے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ باتقوا ہو، وہ امیر المومنین اور امام جعفر صادق کے فرمان کی روشنی میں گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، ٹھیک ہے جی، اور واجبات کا وہ پابند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں خدا کی بارگاہ میں قابل قبول اعمال اور عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم